Bismillahirrahmanirrahim. I am Babli Lagari, Director of Physical Education in Government Gazri College Sangha. Today I will teach you BSc Part 1 Paper 2 Health and Physical Education. Chapter number 2, Topic number 1, Meaning, Definition and Kinds of Hygiene. अॼु असां हिफ़्ज़ान सिहत जे बारे में पढ़ंदासीं। हिफ़्ज़ान सिहत छा हूंदा आहिनि, जो छा दायरोकार आहे। अगरि हिफ़्ज़ान सिहत जे असूलनि ते असां अमल करूं त असांखे ऐं असांजी पब्लिक खे कहिड़नि क़िस्मनि जा फ़ाइदा थी था सघनि। सो नंबर 1 ते आहे पर्सनल इंडिविजुअल हाइजीन। असांखे पंहिंजी जेको आहे सिहत खे मेंटेन रखण जे लाइ कीअं पंहिंजे पाण खे साफ़ु रखणु घुरिजे। नंबर 2 ते आहे कम्यूनिटी पब्लिक हाइजीन। असांजे माशरे में माण्हुनि खे या गवर्नमेंट खे छा करणु घुरिजे त असांजूं गलियूं घाटियूं, असांजा जेके रोड रस्ता या पाणी जी जेका निकासी आहे उहा हुजण सां जेको आहे असांजी कम्यूनिटी खे, असांजे माशरे खे कहिड़ो फ़ाइदो थो थी सघे, तो उन जे बारे में पढ़ंदासीं। नंबर 1, पर्सनल हाइजीन। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग साफ़ सुथरे रहें ताकि हम कम से कम बीमार हों, हम सेहतमंद रहें। सो अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो नंबर 1 पर आता है खाना और मुंह हाथ की सफाई। सो जब भी हम किसी किस्म का कोई फ्रूट खाएं, धोकर खाएं। किसी किस्म की कोई सब्ज़ी पकाएं, 2 से 3 मरतबा उसको धोकर पकाएं। इसी तरह खाना खाने से पहले हमें हर हाल में हाथ लाजमी धोने हैं और टॉवल से साफ़ नहीं करने। इसी तरह खाना खाने के बाद हमें दोबारा से हाथ धोने हैं, लेकिन अब हमें हर हाल में टॉवल से हाथ साफ़ करने हैं ताकि जो हाथों को खाने की वजह से चिकनाई लग गई है वो चिकनाई हमारे जो है टॉवल के ज़रिए निकल जाए, रिमूव हो जाए। इसी तरह हमें अपने चेहरे की भी सफाई रखनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो जरासीम हमारे चेहरे पर आ जाते हैं वो नाक कान हमारी आँखों में, हमारे मुंह में ना जा सकें। नंबर 2, जिल्द की सफाई। हमें चाहिए कि हम अपनी जिल्द की प्रॉपर तरीके से सफाई रखें। हमारी बॉडी रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड या पसीना जो है वो खारिज करती है, जो हमारी जिल्द के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमें नहा कर अपनी जिल्द को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर हम नहीं नहाएंगे, ये पसीना इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट में गर्दो गुबार जो होता है वो हमारे पसीने के ऊपर, हमारी जल्द के ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम बैठ कर हमें बीमार कर सकेंगे और हमारी स्किन की एक मोटी तह बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स का या हमारी किडनीज़ का जो फ्लूइड है या हमारी बॉडी का जो पसीना है वो बाहर नहीं निकलेगा। हमारी बॉडी को इंटरनली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और मुख्तलिफ़ किस्म की हमें बीमारियां पैदा हो सकती हैं। सो पसीना निकलने देना चाहिए। पसीना बहुत हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जल्द की भी सफाई करते रहना चाहिए। नंबर 3, गुस्ल और तौलिए का इस्तेमाल। हमें चाहिए कि हम नहाने के बाद हर हाल में अपने जिस्म को जो है वो तौलिए से साफ़ करें। तौलिए से साफ़ करने से हमारे जिस्म की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे मसल्स जो है वो वार्म हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसी तरह खाना खाने के फ़ौरन बाद हमें नहीं नहाना चाहिए और ख़ास कर जब हम कोई मशक्क़त वाला काम करें, उसमें मज़दूरी भी हो सकती है, उसमें खेत या ज़मीन पर भी काम हो सकता है या गेम्स भी हो सकती हैं। तो खाना खाने के बाद या गेम्स खेलने के बाद, मज़दूरी करने के बाद हमें नहाना नहीं चाहिए। नंबर 4, नाखूनों की सफाई। हमारे नाखूनों के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम छुपे रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। अक्सर औक़ात ये जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ हमारे मुंह के अंदर चले जाते हैं, तो हमें इन नाखूनों को साफ़ रखना चाहिए, इनको काट के रखना चाहिए। एक हफ़्ता, या मैं ये कहूँगा कि हर 10वें दिन में एक मरतबा आपको नाखून काटने चाहिए। नाखून इस तरह हम काटें कि हमारे जो स्किन है उसको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। अगर हमारी स्किन को किसी किस्म का कट लग जाता है तो इस इन्फेक्शन की वजह से कोई और जरासीम हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो नाखून काटते हुए एहतियात करना चाहिए कि हमें किसी किस्म का कोई कट ना लगे। तो नाखून हमेशा थोड़ा सा ऊपर से काटे जाते हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। नंबर 5,
بالوں کی صفائی، اگر ہم اپنے بالوں کی صفائی رکھیں گے تو ہمیں سر میں کسی قسم کا درد نہیں ہوگا، ہمیں خارش نہیں ہوگی، ہمارے سر میں کسی قسم کا زخم بھی نہیں ہوگا۔ بالوں کی صحت کے لیے ہمیں دن میں 2 مرتبہ کنگھی بھی دینی چاہیے، تاکہ بال ہمارے جو ہے وہ بالوں کی ایکسرسائز ہو، بال ہمارے صحت مند رہیں، اور ہمارے اسکن کی بھی کنگھی کے ذریعے ایکسرسائز ہو سکتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں کی صفائی۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے دانتوں میں رہ جاتے ہیں، مسلسل رہنے کی وجہ سے ان میں بیکٹیریا، ان میں کیڑا لگ جاتا ہے، جو ہمارے دانتوں کو شدید قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے ہمارے دانتوں کی عمر کم ہو سکتی ہے، وقت سے پہلے گر سکتے ہیں۔ تو ہمیں صبح اٹھنے کے فوراً بعد اور رات کو سونے سے پہلے ہر حال میں دانت صاف کرنے چاہیے۔ نمبر 7، آنکھوں کی صفائی۔ آنکھیں، ہمیں اپنے آنکھوں کو گرد و غبار سے صاف رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مسلسل روشنی کو دیکھنے سے بھی ہماری آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، جس میں موبائل ہے، ٹی وی وغیرہ ہے، تو ہمیں کم سے کم موبائل یا ٹی وی وغیرہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم کوئی بک پڑھتے ہیں یا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہماری بک پر براہ راست روشنی پڑے، بک پر روشنی پڑھنا لازمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں پر روشنی پڑے، جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی لیٹتے ہوئے نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، کانوں کی صفائی۔ ایک تو یہ ہے ڈاکٹرز کے مطابق کانوں کی صفائی ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کان بڑے نازک ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کا نقصان ہو تو انفیکشن بڑھ سکتا ہے، پرابلم ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی چابی سے یا کسی پن سے کانوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں اپنے کانوں کو صاف ہی کرنا ہے تو ماچس کی تیلی پر کاٹن لپیٹ کر ہم ہلکا پھلکا ان کو صاف کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پر، اس کے بغیر ہم نہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کان، گلا، ناک کی جو ہے ہماری جو ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم ٹھنڈا میٹھا کھٹا کھاتے ہیں تو ان کا اثر جو ہے وہ ہمارے کانوں پر پڑ سکتا ہے۔ تو میں ایک اور خاص چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ٹھنڈا نہیں کھانا، اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگزامپل، ہم جب بھی کوئی ٹھنڈا آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں، یا بازار سے وہ گولے وغیرہ جو بک رہے ہوتے ہیں وہ ہم یا بچے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ سمجھو کہ کوئی جو ہے وہ کسی چھری سے ہمارے گلے کو کاٹ رہا ہو، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو شدید قسم کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے، ان کو بخار کی صورت میں اور بڑی کسی کمپلیکیشن کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو کائنڈلی ٹھنڈی چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 9، ناک کی صفائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی وضو کریں، وضو کرتے وقت ہم جو ناک میں پانی ڈالیں وہ پانی فلٹر ہو، صاف ہو تو ہم اپنے ناک میں ڈالیں، ورنہ مختلف قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، جس میں نمبر 1 پر نگلیریا ایک چھوٹا سا جراثیم ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہمارے ناک کے ذریعے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر سردیاں ہیں، ٹھنڈ ہے، تو ہمیں سانس جو ہے وہ ناک کے ذریعے لینا چاہیے۔ ناک کا جو راستہ ہوتا ہے وہ زیادہ طویل، زیادہ لمبا ہوتا ہے، اس میں خون کی بھی نالیاں ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم سانس لیتے ہیں سردیوں میں تو یہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کو گرم کر کے ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہیں، جس سے ہمیں بیماری نزلہ زکام نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں، کمیونٹی ہائیجین کی طرف۔ جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں مختلف قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگزامپل، گلیوں کی صفائی ہو گئی، روڈ رستوں کی صفائی ہو گئی، تو اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ حکومت کو اور ہمیں مل کر جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کمیونٹی ہائیجین میں نمبر 1 پر جو آتا ہے وہ ہے گلیوں اور
بازاروں کی صفائی، ہمیں چاہیے کہ ہمارے روڈ راستے صاف رہیں تاکہ گلی محلوں میں کسی قسم کی بیماری نہ پھیلے۔ نمبر 2، فضائی آلودگی کا خاتمہ۔ پرائیویٹ یا سرکاری طور پر مختلف اداروں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کارخانوں میں یا گاڑیوں میں سے جو دھواں نکلتا ہے، مضر اثرات جو نکلتے ہیں، ان میں سے جو انسانی صحت کے نقصان دہ ہوتے ہیں وہ نہ نکلیں۔ اگر نکلیں تو جو مضر صحت کے لیے جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان کو ہمیں الگ کر لینا چاہیے اور تلف کر دینا چاہیے۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت بھی لگانے چاہیے۔ نمبر 3، نکاسی آب، بجلی، پانی اور سڑکوں کا مناسب بندوبست۔ ہمارے گلی محلوں میں جو ہے وہ نکاسی کا، سیوریج کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے جو سیوریج کا پانی ہوتا ہے گھروں کا یا محلے کا، وہ نالیوں کے ذریعے کہیں دور آبادی سے نکال دینا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہماری آبادی کو، ہمارے محلوں کو، ہماری کمیونٹی کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سڑکوں کا، پانی کا، بجلی کا بھی مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ نمبر 4، منشیات کی لعنت کا خاتمہ۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو منشیات جو استعمال کرتے ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ کھیلوں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ نوجوان نسل جو ہے اپنے آپ کو کھیلوں میں مشغول کر کے اپنا جو لیجر، جو قیمتی ٹائم ہوتا ہے، جو اضافی ٹائم ہوتا ہے، اس کو صحیح طریقے سے، اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ نمبر 5، عمارات کی تعمیر و صفائی۔ ہمارے جو گھر ہیں ہمیں صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ اگر گھروں کو نیئر اباؤٹ 10 سال سے رنگ نہیں ہوا تو ایسے گھروں میں جراثیم آ سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر 10 سال کے بعد ہر حال میں گھر کو رنگ لازمی کروائیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو گھر ہوتا ہے، گھر کا جو ایریا ہوتا ہے، نیئر اباؤٹ 33% ایریے کو ہم اوپن رکھیں گے، وہ کورڈ ایریا نہیں ہوگا تاکہ اس ایریے میں سے روشنی، دھوپ اور تازہ ہوا آ سکے، تاکہ تازہ ہوا آنے کی وجہ سے گھر کے جو مختلف جراثیم ہیں وہ مریں۔ اور ایسا نقشہ ہونا چاہیے کہ ہوا ہمارے گھر میں سے ایک کونے میں سے آئے اور دوسرے کونے میں سے نکل جائے۔ گھر ٹھنڈا بھی رہے گا اور جراثیم سے بھی بچا رہے گا۔ نمبر 6، متعدی بیماریوں کی روک تھام۔ ہمیں اپنے ارد گرد ماحول کو صاف ستھرا